جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی معاملہ، جب کوئی مسئلہ، جب کوئی معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے، جو اس کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، تو بس پھر قیامت کا انتظار کرو. جب نااہل کے ہاتھ میں تمہارے معاملات دے دیے جائیں، اور الامر میں سب سے بڑا معاملہ ہے بادشاہت اور حکومت کا، جب تمہاری حکومت، تمہاری بادشاہت ایسے لوگوں کے حوالے کر دی جائے جو حکومت کے اور بادشاہی کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو فرمایا فانتظر الساعہ، پھر تم قیامت کا انتظار کرو. پھر قیامت برپا ہو گئی، اور یقیناً ہو گئی. جب یزید ابن معاویہ کے حوالے حکومت کی گئی تو پھر قیامت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جنت کے سردار، نواسۂ رسول، آل بیت سیدنا حسین ابن علی کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے. تو نااہلی، نا تجربہ کاری اور کسی کام کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود اس معاملے میں کسی ایسے انسان کو جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس معاملے کے حوالے کر دینا، یہ تباہی اور بربادی کا آغاز ہے. پھر معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، خاندان کا ہو، گھر کا ہو، حکومت کا ہو، کمپنی کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر معاملات نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے گئے تو پھر قیامت برپا ہو گئی. یزید ابن معاویہ حکمران بنا تو تباہی اور بربادی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ انسان کے حقوق پامال ہوئے، عدل اور انصاف کا خون ہوا، عصبیت اور خاندان کو عظمت کا سبب بنایا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہارے درمیان فضیلت والی چیز تقوی ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے. اور یہی تقوی اور پرہیزگاری ہمارے معاملات کی بنیاد ہے. خلافت راشدہ کا جو نظام ہے اس کی بنیاد یہی تقوی ہے کہ تمہارا حکمران، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت اور قوت ہونی چاہیے کہ وہ حکمرانی کے قابل ہو، لیکن یہ صلاحیت اور قوت کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈر نہ ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوتا ہے اسی اصول کے بنیاد پر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوتا ہے اسی اصول کی بنیاد پر. عثمان غنی ہو، علی کرم اللہ وجہہ ہو، یہ سب کی بنیاد تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری ہے. لیکن جب یہ تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کو اصول نہیں بنایا گیا اور نسب کو اصول بنا کر یزید ابن معاویہ کو خلیفۃ المسلمین یا مسلمانوں کا حکمران بنایا گیا، پھر تباہی اور بربادی کا آغاز ہوا. اور اسی تباہی اور بربادی کو روکنے کے لیے سیدنا حسین ابن علی میدان کربلا میں تشریف لے گئے.